میں ہوں فضل عباس ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے چند تجاویز پیش کی ہیں پولیس اور پبلک کے حوالے سے کہ ان کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے یہ قائم ہو، دائم ہو، تو اس کے لیے پولیس کو کیا کرنا چاہیے اور کون سے نیگیٹو عوامل ہیں جس کی وجہ سے عوام کے دلوں میں نفرت ہے۔ پولیس اور عوام میں محبت پیدا کرنے کے لیے کون سے افعال سر انجام دینے چاہیے۔ آپ کو بھی اجازت ہے، کھلے دل سے اجازت ہے، آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹس میں دے سکتے ہیں، ہم آپ کی رائے پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہم نے جو تجاویز دی ہیں وہ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، دیکھیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں پولیس اور پبلک کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہے یا نفرت کا۔ دوسرا سوال ہے ہمارا، کیا پولیس اور پبلک میں محبت کا رشتہ ضروری ہے؟ کیا پولیس اور پبلک میں محبت کا رشتہ ضروری ہے؟ نمبر 3، اگر نفرت ہے تو پولیس اور پبلک میں محبت پیدا کرنے کے لیے پولیس کو کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ نمبر 4، پولیس عوام کے جان و مال کی محافظ ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ نمبر 5، کیا پولیس پر حکومت کے ہر ناجائز حکم کی تعمیل ضروری ہے؟ آگے ہے، اگر پولیس جھوٹی ایف آئی آر بند کر دے تو لوگوں کی محبت پولیس کے ساتھ بڑھ جائے گی۔ پولیس جو چالان کر رہی ہے، مثلا ایک سارجنٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے 20 چالان ضروری دینے ہیں، تو وہ اس 20 چالان کو تلاش کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو بھی چالان کر دیتا ہے جو چالان کرنے کے حقدار نہیں ہوتے، ان کو بھی اذیت ملتی ہے، اس سے بھی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ پولیس کو یہ نہ کہا جائے کہ 15 یا 20 ان کو یہ کہا جائے کہ جن کے پاس لائسنس نہیں ہے آپ ان کو چالان کریں، جن کے پاس گاڑی کے کاغذات نہیں ہیں آپ اس کو چالان کریں۔ اور پہلا کام تو پولیس کا یہ فرض ہے کہ جس شخص کے پاس گاڑی کی کاپی جیب میں ہو اور وہ ڈکیتی ہو جائے تو پولیس کا فرض ہے اس کی کاپی بھی برآمد کرے اور گاڑی بھی دے۔ اگر یہ نہیں کر سکتی تو پولیس کاغذات کا سوال کسی آدمی کے ساتھ نہیں کر سکتی، کیونکہ تحفظ تو آپ لوگ دے نہیں سکتے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جھوٹی شہادت، اس کا سلسلہ بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی گھر گیا ہوا ہے، مقدمہ درج ہوتا ہے، محرر روز نامچے میں اس جو گھر گیا ہوا ہے اس کانسٹیبل کا نمبر اور نام ڈال دیتا ہے، اسے وہ شہادت دینی پڑتی ہے، جھوٹی شہادت۔ شہادت کی سزا کیا ہے اسلام میں یہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، میں تو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انسانی حوالے سے، معاشرے میں اور اخلاقی طور پر جھوٹی شہادت جو ہے بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی میرے خیال میں میرے ذہن نہیں مانتا کہ اس کی بخشش ہو، کیونکہ آپ کی جھوٹی شہادت کو کسی کو اگر 6 ماہ کی قید آ جائے تو اس کا جواب دے کون ہے؟ پولیس کا رویہ تھانے میں بہتر ہونا چاہیے، تفتیشی افسران کا رویہ بہتر ہونا چاہیے، تفتیشی افسران کی ڈیوٹی ہے اس کا بھی ایک معمول ہونا چاہیے، ایک مقرر 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہونی چاہیے۔ تھانے میں موجود ملازمین کی ڈیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ذہنی ٹارچر کا شکار ہوتے ہیں اور کسی کے ساتھ وہ خوش اسلوبی سے پیش نہیں آ سکتے، کہ ولی تو نہیں ہے، انسان ہے۔ انسان جب کسی شدت اور محنت میں ہو تو وہ اس کا رویہ اور اس کا لہجہ بھی اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جھوٹی شہادت، جھوٹی ایف آئی آر اور ایسے ناجائز حکم جو اوپر سے نازل ہوتے ہیں، اگر پولیس انکار کر دے تو پولیس کی محبت عوام کے دلوں میں بڑھ سکتی ہے۔ پولیس اور عوام کی محبت جو ہے وہ معاشرے کے امن اور خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک غزل سناؤں گا آج۔ لب دریا میں نے پیاسوں کو بھی مرتے دیکھا، لب دریا میں نے پیاسوں کو بھی مرتے دیکھا، میں نے صحرا میں بھی پانی کو اترتے دیکھا، طلوع ہوتے ہی مشرق میں وہیں ڈوب گیا، طلوع ہوتے ہی مشرق میں وہیں ڈوب گیا، میں نے سورج کو بھی مغرب سے ابھرتے دیکھا،
मैंने सूरज को भी मगरिब से उभरते देखा, चमन चोर जब माली को सितम कैद में लाए, चमन चोर जब माली को सितम कैद में लाए, मैंने फूलों को भी जंगजू से लड़ते देखा, मैंने फूलों को भी जंगजू से लड़ते देखा, है हकीकत ये जफर उसका जिगर चीर गई, है हकीकत ये जफर उसका जिगर चीर गई, फूल की पत्तियों को भी जिसने बिखरते देखा, फूल की पत्तियों को भी जिसने बिखरते देखा, लबे दरिया मैंने प्यासों को भी मरते देखा, मैंने सहरा में भी पानी को उतरते देखा, तुलू होते ही मशरिक में वहीं डूब गया, मैंने सूरज को भी मगरिब से उभरते देखा, चमन चोर जो माली को सितम कैद में लाए, चमन चोर जो माली को सितम कैद में लाए, मैंने फूलों को भी जंगजू से लड़ते देखा, मैंने फूलों को भी जंगजू से लड़ते देखा,